والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. محترم معزز پردہ نشین محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو جو ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں وہ دونوں ذمہ داریاں دونوں کی الگ الگ ہیں. مردوں کے لیے یہ ذمہ داری دی کہ تم لوگ باہر کے جو کچھ کام ہے دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے اسے سنبھالو، اور مستورات کو یوں کہا گیا کہ تم گھریلو دینی اور دنیاوی ذمہ داریوں کو سنبھالو. اس لیے مردوں سے یوں کہا گیا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تم لوگوں کے لیے دن کمانے کا وقت ہے. اور عورتوں کو یوں کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم رات میں دن میں گھر میں رکے رہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کی ذمہ داری باہر ہے تو عورتیں گھر میں رہ کر کرے کیا؟ تو سب سے پہلا کام خدمت، دوسرا کام عبادت، تیسرا کام تعلیم و تعلم، چوتھا کام نصرت. یہ چار کام عورتوں کے گھر میں رہ کر کرنے کے ہیں. خدمت کریں. حدیث پاک میں ہے جو خاتون دل لگا کر خدمت کرے اللہ اسے 70 صدیقین کا ثواب دیتا ہے. اور سب سے پہلی بات خدمت سے خدا ملتا ہے. اور میں اکثر حضرت مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی چند باتیں نقل کرتا ہوں. حضرت فرمایا کرتے تھے تم جھاڑو جب لگاؤ گھر تو گھر کو جھاڑو لگاتے ہوئے استغفار کرتے رہو، اللہ تمہارے گناہوں کا بھی جھاڑو لگاتا رہے گا. تمام گناہوں کو اللہ جھاڑو لگا کر پاک کر دیں گے، اور ادھر آپ کا گھر پاک ہو رہا ہے اور ادھر گناہ پاک ہو رہا ہے. اور جس وقت چولہے کی کھٹری کے پاس چولہے کے پاس کھڑے ہو کر آپ کھانا پکائیں آپ کو گرمی لگے گی، کبھی ہاتھ جل گیا، کبھی چہرے میں وہ گرمی لگ گئی، کبھی آپ کے بدن کے کسی حصے کو وہ گرمی لگ گئی. بے گرمی تو گرمی لگتی رہتی ہے. چولہے کے کام میں جس وقت آپ کا بدن تن گرم ہو جائے اللہ سے فوراً پناہ مانگتے رہو، یا اللہ میں جو خدمت کر رہی ہوں میرے شوہر کی، میرے خسر کی، میرے ساس کی اور میرے بچوں کی، یہ تمام خدمت جو میں اس وقت پکوان کی کر رہی ہوں اس کی برکت سے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ سے تو مجھے نجات دے دے. دنیا میں جو کچھ ہم لوگ محسوس کرتے ہیں ان محسوسات کو ہم آخرت کے محسوسات سے تشبیہ دیں. یا اللہ میں یہاں گرمی برداشت کر رہی ہوں، جہنم کی گرمی سے، جہنم کی تپش سے، جہنم کی آگ سے تو مجھے نجات دے دے. اور حضرت فرمایا کرتے تھے جس وقت تم گھر میں رہتی ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیا کرو، یا اللہ میں گھر میں رہ رہی ہوں صرف اس بنیاد پر کہ آپ نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم دیا. جب آپ یہ سوچ کر گھر میں رہو گی کہ یا اللہ آپ نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم دیا تو گھر میں رہنے پر اعتکاف کا اللہ ثواب دیں گے. بچوں کی جب پرورش کرتی ہو تو اس موقع پر آپ یہ تصور کر لیں یا اللہ جس طرح حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو تعلیم دی، حضرت سارہ نے
حضرت اسحاق کو تعلیم دی، ان کی تعلیم کی برکت سے یا اللہ ان کے نسلوں کو تو نے نبوت کے لیے قبول فرمایا، میری تعلیم میں، میری تربیت میں وہ تاثیر عطا فرما جو تاثیر تو نے حضرت سارہ اور ہاجرہ کی تربیت میں عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اولاد کو دین کے خدمات کے لیے قبول کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ جس وقت میں گھر میں مہمان آتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کھانا پکاتے وقت اس نیت کے ساتھ آپ پکائیں، یا اللہ جو بھی میرے پکائے ہوئے کھانا کھائیں ان کے اندر تقوی، طہارت، خوف، خشیت، اس لیے کہ جو چیز میں پکا رہی ہوں یہ اندر جائے گی، اور اندر جانے کے بعد جو ان کو قوت ملے وہ قوت کو وہ صحیح تیری رضا کے لیے استعمال کرنے والے بنے، اس کا تو جذبہ پیدا فرمایا وہ کھانا کھانے پر اللہ تعالیٰ ایسی قبولیت کے دروازے کھولیں گے جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ جیسے حضرت احمد بن حنبل کا مشہور واقعہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی جس وقت دوسرے دن صبح دیکھتی ہیں کہ باپ نے تو، ابو نے تو، یعنی حضرت امام شافعی نے تو بہت تعریف کی تھی، میرے شاگرد آ رہے ہیں، میرے شاگرد آ رہے ہیں، میرے شاگرد آ رہے ہیں، بہت اللہ والے انسان ہیں، بہت خوف و خشیت والے ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ کی بیٹی کہنے لگی ابو جان آپ تو بہت تعریف کر رہے تھے، میرے شاگرد آ رہے ہیں۔ ارے یہ کیسے شاگرد جن کو ہم نے وضو کرنے کے لیے پانی رکھا، وضو کیے بغیر نماز پڑھنے کو چل دیے، کیسے شاگرد؟ اور یہ کیسے شاگرد آپ کے متقی، رات کو میں کھانا اتنا بنا کر رکھی جس کو 3-4 آدمی کھا سکتے ہیں، اکیلے بیٹھ کر پورا کھا لیے، یہ کیسے شاگرد ہیں آپ کے؟ تو حضرت نے فرمایا بیٹی جب وہ آئیں گے نماز پڑھ کر تو پوچھوں گا، بھئی بچی پوچھ رہی ہے کیا جواب؟ تو حضرت مسکرائے، کہنے لگے حضرت جس وقت آپ کے دسترخوان پر میں بیٹھا اور کھانا شروع کیا، اس کھانے میں ایسے انوارات میں نے محسوس کیے، ایسے انوارات، میرا جی یوں چاہا کہ یہ انوار کا کوئی ذرہ مجھ سے نہ چھوٹے، سب سے میں فائدہ اٹھاؤں، سب پورے انوارات میں اپنے اندر سنبھالوں، اس لیے میں نے پورا کھانا کھا لیا، جتنا نور مجھے ملنا تھا وہ تمام نور میں نے حاصل کر لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جتنا نور میں نے حاصل کیا وہ حاصل کرنے کی برکت سے پوری رات میں سویا نہیں، میرے دل اور دماغ میں احادیث گھوم رہی تھی، اور ایک طرف میں احادیث مسائل کا استنباط کر رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، 400 مسائل میں نے رات میں لیٹے لیٹے مستنبط کیے ہیں۔ جب سویا ہی نہیں تو وضو کا تقاضا پیدا نہیں ہوا، اور جب وضو کا تقاضا پیدا نہیں ہوا تو پانی ویسے ہی رہ گیا، میں نماز پڑھنے کو چل دیا، گویا رات کے کھانے سے وضو کے ساتھ سوئے، وضو کے ساتھ اٹھے تو کھانے کے انوارات انہوں نے محسوس کیے۔ اسی طرح لقمان حکیم فرماتے ہیں بیٹا تیرا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے۔ تو مطلب کیا تھا لقمان حکیم کا؟ کہنے کا مطلب یہی تھا کہ ہمارا کھانا تو بہت سارے لوگ کھاتے ہیں، لیکن حکیم جس وقت نیک لوگ کھانا کھائیں گے، اسی لیے تو بھئی جب بھی کھانا سے فارغ ہو جاؤ تو دعائیں دے کر وہاں سے رخصت ہونا۔ کیا دعائیں؟ افطر عندکم الصائمون، اکل طعامکم الابرار، وصلت علیکم الملائکہ، آپ کے کھانے سے روزے دار افطار کرے، آپ کے یہاں روزے دار افطار کرے۔ کتنی بڑی دعا ہے بھائی، روزے دار افطار کرے۔ اکل طعامکم الابرار، آپ کا کھانا نیک برگزیدہ بندے کھائیں۔ وصلت علیکم الملائکہ، آپ کی خدمت اتنی پرخلوص ہو کہ آپ پر فرشتوں کی خصوصی رحمتیں نازل ہوں اور فرشتے آپ کے حق میں خوب دعائیں کریں۔ صرف کھانے پر ہمارے خواتین گھر میں ایک روٹیشن ہو گیا، کھانا پکا رہی۔ ابھی کھانا پکانا کتنی بڑی عبادت ہے اس کا تصور نہیں رہتا، جس کی وجہ سے کوئی مہمان گھر کو آتا ہے چڑچڑاہٹ ہو جاتی ہے، کیا جی تم نہ دوسرا کام نہیں کیا، کب ملے تب کسے ملے اسے بلا لگا جاتی
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مہمان کا گھر میں آنا سراپا رحمت، مہمان کا گھر میں آنا سراپا رحمت، مہمان کا گھر میں نہ آنا نحوست، منحوس مکان، جیسے کہا نہیں لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بنایا کریں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے جو تشبیہ دی ہے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس کے 5 مطلب ہیں۔ اس کا ایک مطلب کیا؟ قبرستان میں مہمان نوازی نہیں ہوتی۔ آج تک مردوں کو سلام کرنے گئے نا، کونتی بھی چاپ پلا کو بھیجے کیا؟ کہاں پلا بھیجے؟ سلام کرے نا، سلام کا جواب دیے کیا؟ وہ بولو۔ علماء فرماتے جس گھر میں سلام کا جواب نہیں وہ قبرستان کے معنی، جس گھر میں مہمان نوازی نہیں وہ قبرستان کے معنی، جس گھر میں اکرام نہیں وہ قبرستان کے معنی، جس گھر میں ذکر و تلاوت نماز نہیں وہ قبرستان کے معنی، جس گھر میں آپس میں ایک دوسرے سے مکالمہ نہیں وہ قبرستان کے معنی۔ اسی طرح فرمایا جس گھر میں تعلیم و تعلم نہیں وہ قبرستان کے معنی۔ اس لیے کہ قبرستان میں یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی۔ میں خبر میں جا کو پڑھ لیتا ہوں، کوئی خبر میں جا کر پڑھے گا؟ نماز قضا میں خبر میں جا کو کر لیتا ہوں، ارے خبر میں جا کر کون کیا کر سکتا ہے بتائیے؟ اسی طرح اور اس کے تحت اور ایک بات بھی فرمائی کہ ہمیشہ گھر کے اندر جو بھی مہمان آتے ہیں آپ کے پاس کچھ نہ ہو کم از کم پانی پلا دیا کرو۔ کیا کر دیا کرو بھائی؟ پانی پلا دیا کرو، سب سے بڑا اکرام ہے۔ کم از کم کیا پلاؤ؟ پانی پلاؤ۔ حضرت علی پریشان ہو جاتے تھے، اگر 2 دن مہمان گھر کو نہیں آیا پریشان ہو کر نکل جاتے، اللہ نہ کرے میری گھر کی برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے میرے گھر میں مہمان نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بغیر مہمان کے بیٹھتے ہی نہیں تھے دسترخوان پر، اس لیے فرمایا وہ دسترخوان کا حساب نہیں ہوتا جس دسترخوان میں 5 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے وہ جو مسافرین ہیں، دوسرے نمبر پر یتیم، تیسرے نمبر پر بیوہ، چوتھے نمبر پر مسکین اور فقراء، 5ویں نمبر پر طلباء اور علماء۔ اس دسترخوان کا اللہ حساب ہی نہیں لیتا جس دسترخوان پہ یہ 5 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے دعا یہ بتائی گئی کہ جس وقت آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں تو جب دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ جس طرح تو نے میرے گھر کے اندر دسترخوان کے ذریعے سے خدمت کی سعادت مجھے نصیب کی، اس طرح تو میرے نسلوں کو بھی نصیب فرما۔ نسلوں کو ماشاءاللہ بعض گھرانے وہ ہیں دادا پردادا اور ان کے جد امجد، وہاں سے سخاوت کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک صاحب عجیب بات کہنے لگے، مولانا فلاں بندہ ایسا ہے کوئی اس علاقے میں آئے مسافر ہو یا سفیر ہو آج تک بھوکا نہیں سویا۔ کیوں بھائی؟ تو وہ کہتے تھے دیکھو فلاں حاجی صاحب، انہوں کون ہے، کیا ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیسا آنا ہوا، وہ سب نہیں پوچھتے۔ پہلے بھائی آؤ بھائی کھانا کھا لیں گے، آؤ بھائی کھانا کھا لیں گے، آؤ بھائی کھانا کھا لیں گے۔ چپکے نہیں، کھانا کھلانا جنتیوں کی علامت بتایا۔ آپ نے کہا تطعم الطعام تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، صلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بالسلام۔ کھانا کھلایا کرو، اور کھانا کھلانے سے محبت پیدا ہوتی ہے، انسیت پیدا ہوتی ہے، تعلقات پیدا ہوتے ہیں، رشتوں میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میں خواتین، اچھا کھانا کھلانے کے لیے خواتین کا سخی رہنا ضروری ہے۔ ہمارے گھر والے آئے تو مرغ مسلم، دوسرے گھر والے آئے تو
دال پپڑ، انصاف کیا یہ؟ انصاف کیا بھائی؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ما حضر، کیا بولتی ہے اس کو؟ ما حضر، تکلفات اتنا کرو جس میں تکلیف نہ ہو۔ بھئی کوئی مہمان آ گئے معزز تو تکلفات اتنا کرو جس میں تکلیف نہ ہو، جتنا تمہارے پاس ہے پیش کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے تھے، یہ خادم بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، دیکھو کیا مزے سے حضرت روٹیاں توڑ رہی۔ حضرت دیکھے، او ہو، اس کے دل کے اندر میرے کھانے کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں۔ نے کہا بھائی ادھر آؤ، بیٹھ جائیے، کھائیے، بیٹھ جائیے۔ حضرت بٹھا لیے دسترخوان پر۔ اب وہ بیچارے جو سفیر صاحب تھے، روٹی توڑے، ڈبا کر منہ میں رکھے، رکھنے کے بعد چباری وہ حلق کے اندر اترنے کو تیار نہیں۔ کون؟ روٹی۔ حیران ہو گئے، اتنی ثقیل غذا امیر المومنین کیسے کھا رہے ہیں؟ حضرت امیر المومنین نے مسکرا کر کہا اسی لیے میں نے آپ کو دعوت نہیں دی۔ وہ حیران ہو گئے، وہ سوچنے لگے یا اللہ کیسے امیر المومنین ہے، اپنے آپ کو کھانے میں اتنا مجاہدہ، تو زندگی میں کتنا بڑا مجاہدہ ہوگا۔ تو سادہ کھانا کھانے کے ہم عادی بننا چاہیے۔ اور دوسری بات، کھانا کھلانے سے برکت پیدا ہوتی ہے، کھانا کھلانے سے ہمت پیدا ہوتی ہے، کھانا کھلانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کھانا کھلانے سے اولاد کی تربیت ہوتی ہے، کھانا کھلانے سے کبھی اس گھر میں فقر و فاقہ نہیں آتا، یہاں تک کہ 7 نسلوں کے رزق کے فیصلے اللہ فرما دیتے ہیں صرف کھانا کھلانے سے۔ ہمیں لوگ انتظار میں رہتی، کون تی بھی سر ڈالے تو کھانا کھلائیں گے، کون تی بھی پیدا ہوئے تو کھانا کھلائیں گے۔ ہمارے جو کھانے ہیں موت و حیات میں ہوتے ہیں۔ کب ہوتے ہیں؟ اس کے علاوہ کبھی نہیں ہوتے۔ کہاں ہوتی؟ دیکھو بھئی، کسی سے ہمارا کوئی مطلب ہی نہیں، پھر بھی کھانا کھلاؤ۔ مطلبی لوگوں کا بڑا اکرام ہوتا ہے، اور جن سے مطلب نہیں ہوتا ان کا اکرام ہی نہیں ہوتا۔ مطلب بھائی چائے لاؤ بھائی، ارے بھائی یہ لاؤ بھائی، یہ سب یہ مطلب والا کھلانے اس میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیتے۔ یہ اغراض والا کھلانا ہے، اخلاص والا کھلانا۔ اور دوسری بات، سلام، میاں بیوی کو سلام کرے، بیوی میاں کو سلام کرے۔ گھر میں کوئی بچہ سلام کرے بغیر اندر آ گیا تو اسے روکے، باہر بھیجے، سلام کے ساتھ اندر آنے کو کہیں۔ جس گھر میں سلام ہے اس گھر میں سلامتی ہے، جس گھر میں سلام نہیں اس گھر میں سلامتی نہیں۔ اور دوسری بات، اللہ آپ کی دعاؤں میں بہت طاقت دیے ہیں۔ مستورات اللہ کے سامنے مانگے، اللہ نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جنم دی تو امام بخاری نابینا تھے۔ انہوں نے 6 سال اپنے پروردگار سے رو رو کر دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے بینائی دے دی۔ اسی لیے میں تمام سے گزارش کرتا ہوں، نیت کرو، ارادے کرو، انشاءاللہ ہم اپنی دعا میں قوت پیدا کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ دعوت سے دعا میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے نیتیں کریں، ارادے فرمائیں، انشاءاللہ اذان کے بعد تشکیل کریں، تشکیل فرما کر ہر ایک 3 دن کے لیے چلے کے لیے، اور جو مستورات ماشاءاللہ اب تک کنڈی نہیں لگائیں 3 دن کا ارادہ فرمائیں۔ جو 3 دن لگا چکے ہیں وہ عشرہ کا، جو عشرہ لگا چکے ہیں وہ چلے کا، جو چلہ لگا چکے ہیں وہ بیرون کا ارادہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔